کریں۔ اب میڈیا کیا کر رہا ہے، اس میں سوشل میڈیا بھی ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، پرنٹ میڈیا بھی ہے، اور تمام ٹی وی چینلز کے اوپر جو میڈیا ہے وہ بھی۔ اب کچھ لوگوں کو تو ان کے مقاصدوں کا علم ہے، جن کو علم ہے انہیں مار دیا جاتا ہے، اور جنہیں علم نہیں ہے وہ نادانی میں کرتے ہیں، اور جو علم رکھتے ہیں یا جو ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں انہیں مار دیا جاتا ہے، اور جو ان کے لحاظ سے کام کر رہے ہیں، علم رکھتے ہیں، یا تو وہ ان کے غلام ہیں، اور اگر غلام نہیں ہیں، سرکش ہیں، تو پھر انہیں ہر راستے سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اب میڈیا کی سب سے بڑی ایک چیز جو آپ سب نے دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر، اخباروں میں، نیٹ کے اوپر، جب بھی مسجد اقصیٰ کا نام آتا ہے یا مسجد اقصیٰ کے اندر جو لڑائی کی بات ہوتی ہے کہ فلسطینی اور اسرائیلیوں کے بیچ میں جھڑپ ہوئی ہے، تو مسجد اقصیٰ کے نام کے ساتھ سنہری گنبد، جس کو گنبد صخرہ کہا جاتا ہے، وہ دکھایا جاتا ہے، اور لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ یہاں یہ کی جا رہی ہے کہ گنبد صخرہ ہی مسجد اقصیٰ ہے۔ اور اکثر لوگوں کو آپ اگر فوٹو دکھا کر پوچھو کہ یہ کیا ہے، تو وہ کہیں گے یہ مسجد اقصیٰ ہے، مسلمانوں کا پہلا اول قبلہ۔ حالانکہ یہ بات ہی سراسر غلط ہے۔ مسجد اقصیٰ تو اس سے تھوڑی سی آگے ہے، اور مسجد اقصیٰ کا جو صحن ہے، اس صحن میں گنبد صخرہ ہے، جس کی وہ سنہری گنبد والی پوری ایک عمارت بنی ہوئی ہے۔ اور لوگوں کے ذہن میں میڈیا نے کیا چیز بھری، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے، کہ تمام چیزوں کو اس کے اندر یہ کر دیا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ مسجد اقصیٰ یہ ہے۔ اچھا، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب ایک سوال۔ دوسرا، ان سے فائدہ کیا ہوگا انہیں؟ تیسرا، کہ یہ ہم تک، لوگوں تک اس قسم کے معاملات پہنچتے کیوں نہیں، پہنچتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو یہ تمام باتیں پھر ان پہ بھی بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اب پہلے گنبد صخرہ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ گنبد صخرہ وہ چیز ہے کہ وہ ایک چٹان ہے جو مسجد اقصیٰ کے صحن کے اندر ہے، جس پہ ایک چٹان ہے جہاں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد اقصیٰ کی طرف آئے، انبیاء کی امامت کرائی، تو چٹان کے پاس براق حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، اور وہ اس براق پر سوار ہوئے، اور سوار ہو کے عرش تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بلوایا، تو ادھر سے براق کا سفر شروع ہوا۔ اور یہودیوں کے لیے وہ جگہ اس لیے عقیدت کی اہل ہے، اور یہودی اسے اپنے عقیدت میں سمجھتے ہیں، کہ یہودی کہتے ہیں کہ اس گنبد صخرہ والی چٹان جس پہ وہ سنہری گنبد بنا ہوا ہے، اس چٹان کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہودیوں کے عقیدے کے مطابق کہ حضرت اسماعیل نہیں، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں قربانی دی گئی تھی۔ تو یہودی اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے اس لیے لگے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا کو گنبد صخرہ دکھا کر مسجد اقصیٰ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ۔ کہ آپ کو شاید یاد ہو، آج سے 20-30 سال پہلے اخباروں میں ایک بات چلی تھی کہ مسجد اقصیٰ کے قریب سے یہودیوں کو ٹیمپلز، یعنی کہ جو ان کا ٹیمپلز تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھا، پھر بعد میں جب بخت نصر آیا اس نے اسے توڑ دیا، پھر اس کے بعد پھر یہودی در بدر رہے، لڑتے رہے زمین کے لیے، پھر جیسے تیسے کر کے انہوں نے پھر وہ ٹیمپل بنایا، پھر وہ رومی بادشاہ ٹائٹس نے حملہ کر کے اس ٹیمپل کو توڑا، اور وہ ڈیوڈ آف دا اسٹون، وہ پتھر جس پر داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی، اس پتھر کو، اور تابوت سکینہ جو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق کہ جو اپنا راک آف دی ڈوم آف دی راک، یعنی کہ وہ گنبد صخرہ کے پتھر کے وہاں رکھا ہوا تھا، وہ سب لے گیا ٹائٹس۔ پہلے وہ آئرش گیا، پھر وہ فرانس گیا، پھر سلینش گیا، پھر گھومتے ہوئے وہ اس وقت تابوت سکینہ گم گیا، راستے کے اندر کہیں کھو گیا ان لوگوں سے، جو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی لے کر آئیں گے اور بعد میں آئیں گے۔ اور وہ جو پتھر تھا جس کو راک آف دی اسٹون آف دی ڈیوڈ کہا گیا، جس پر داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی اور سلمان علیہ السلام کی تاج پوشی ہوتی، وہ پتھر گھومتا 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 برٹش انگلستان یعنی کہ لنڈن، UK، یونائٹڈ کنگڈم پہنچ گیا، اور وہ ملکہ الزبتھ نے اپنی کرسی کے نیچے لگایا، جس پر میڈم وکٹوریا جو ان کی کوئین تھی، اس کی تاج پوشی بھی ہوئی، اور اس پر بادشاہوں کی تاج پوشی ہوتی ہے۔ اب وہ پتھر اس وقت UK، یونائٹڈ کنگڈم میں ہے۔ جب دجال مسیح اس دنیا میں، جو ان کے بقول یہ مسیح سے جس کو کہتے ہیں، وہ اس دنیا میں آئے گا، تو وہ اس پتھر کو وہاں سے واپس اسرائیل لے کر آئیں گے، یعنی کہ فلسطین لے کر آئیں گے، شام کی سرزمین پر، اور ادھر اس کی دجال کی تاج پوشی کریں گے۔
اب یہ کیا ان کے لیے وہ عقیدت کی اہل ہے، مگر لوگوں کو گمراہ انہوں نے کیوں کیا کہ جی ہمیں 20-30 سال پہلے تابوت اپنا ہیکل سلیمانی کا ایک ٹکڑا ملا ہے اور اس کے نام پہ انہوں نے پوری UN اور بڑی بڑی جتنی اقوام متحدہ کی کانفرنسیں تھی اس میں تمام جگہوں سے یہ اجازت لی کہ ہمیں اپنے ٹیمپل کی کھدائی کرنے دی جائے، ہم ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹیمپلز کدھر ہے۔ تو انہوں نے اجازت دے دی، آثار قدیمہ کے نام پر انہوں نے بنیادوں کو کھودنا شروع کیا۔ آپ ایک 4 دیواری بنائیں مثال کے طور پہ ایک بات سمجھنے کے لیے، اور اس بات کے بعد انشاءاللہ جو بیان ہے آج، اس کے بعد وہ پوسٹ اپلوڈ کر دی جائے گی۔ جو 4 دیواری انہوں کی بنی ہوئی ہے اس کے رائٹ سائڈ پر ان کی دیوار گریا ہے جہاں یہودی عبادت کرتے ہیں، اس کے سیدھی طرف الٹی طرف مسجد اقصی ہے، اور مسجد اقصی کے پیچھے کی طرف گنبد صغرا ہے۔ اب یہ بنیادوں کو جو مسجد اقصی کی کھود رہے ہیں وہ اتنی کھوکھلی کر چکے ہیں کہ کل کو اس کے اندر یہ لوگ گرا بھی دیں تو یہ لوگ کہیں گے، پوری دنیا میں ایک تشویش کی لہر پھیلے گی کہ مسجد گر گئی، تو سبوں سے پوچھا جائے گا جی مسجد کون سی تھی؟ جی مسجد اقصی۔ کہیں گے وہ سنہری گنبد، تو سب کہیں گے ہاں، تو کہیں گے جی سنہری گنبد تو برقرار ہے، ہم نے تو کچھ نہیں گرایا، اور وہ تو اپنے آپ ایک قدرتی آفت سے یا زلزلے سے گری ہے۔ تو وہ مسجد اقصی کو تابوت سکینہ کی تلاش میں، ٹیمپل کی تلاش میں، اور وہ جادوئی صحیفیں جو کبالہ نامی جادو کی کتابیں تھی جو یہ کہتے ہیں وہاں دفن تھی، اس جادو کی کتابوں کو حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ اب میڈیا اس جگہ پر اپنا کام کیا ادا کر رہا ہے کہ ہر جگہ وہ مسجد اقصی کے نام پر گنبد صخرہ کی فوٹو دکھا کر لوگوں کے ذہن نشین یہ باتیں کر رہا ہے کہ مسجد اقصی جو ہے وہ گنبد صخرہ ہے، اور وہ سنہری گنبد جس کو ڈوم آف دی راک کہا جاتا ہے انگلش کے اندر، یہ یہودی اسے عقیدے سے مانتے ہیں۔ تو وہ میڈیا اپنا دجل سے کام یہاں یہ لے رہا ہے۔ اس وقت 99% تقریباً سوشل میڈیا ان لوگوں کے کنٹرول میں ہے، اور یہ تمام چیزیں یہاں چل رہی ہیں، اور میڈیا ہمارے ذہنوں کو اس طرح سے مائنڈ پروگرامنگ، ان کی جو کتاب دی پروٹوکول جو پہلے شائع ہوئی، کسی نے آؤٹ کی، پھر اس کے بعد وہ مار دیا گیا، یہ کتاب ریشیا پہنچی، ریشیا میں اس کا ترجمہ ہوا، پھر اسے مار دیا گیا، یہ کتاب کسی کے گھر ملی، پھر انہیں مار دیا گیا، اعلان ہوئے ریشیا کے اندر اس دور کے اندر۔ تو یہ اس چیز کو چھپاتے رہے، مگر وہ ان کا منصوبہ سارا دنیا کے سامنے آ چکا۔ پھر اس کے بعد جواد احمد، پھر ہارون یحییٰ، عدنان اختار جیسے لوگوں نے اس کو اردو میں اور ترکش زبانوں میں ترجمہ کر ڈالا۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے اس طرح سے آؤٹ کر دی، اور یہ تمام معاملات کیوں ہوئے کہ وہ میڈیا ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بٹھایا جا رہا ہے کہ وہ مسجد اقصی ہے، اور میڈیا مائنڈ پروگرامنگ کیسے کر رہا ہے۔ آج اگر امریکہ اور اسرائیل اور یہودی اور ہندوستانی لوگ اگر کہتے ہیں کہ فلاں بندہ دہشت گرد ہے، فلاں بندہ دہشت گرد ہے، تو ہم بھی اس کو دہشت گرد کیوں تسلیم کرنے لگ جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں میڈیا کے 24 گھنٹے کوریج، سوشل میڈیا پہ کوریج، پروپیگنڈا ماسٹرنگ، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھایا جاتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے۔ دنیا ایک چیز کو جانتی ہے اور اس پر ریسرچ نہیں کرتی۔ ایک قول ہے، آپ سب نے ایک اقوال سنا ہوگا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگے۔ یہ سب کہتے ہیں کہ یہ قول، یہ اقوال ہٹلر کا ہے، حالانکہ یہ قول اقوال ہٹلر کا نہیں، گولبرز کا تھا، جو ہٹلر کا رائٹ ہینڈ تھا، پولیو کا بھی مریض تھا، معذور بھی تھا، تھوڑی ٹانگیں ٹیڑھی بھی تھی، اور یہ پروپیگنڈا ماسٹر تھا۔ اگر مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، ہٹلر جرمنیا میں ہوتا تھا اور ہٹلر کو انگلستان جانا ہوتا تھا، تو یہ 10 دن پہلے ہی انگلستان میں پہنچ کے ہٹلر کے کارنامے ایسے جھوٹ سے بیان کرتا کہ ہٹلر نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسے گرا دیا لوگوں کو۔ ادھر یہ پروپیگنڈا کیا کرتا اور لوگوں کے ذہن میں یہ اسی طرح سے تمام چیزوں کو ڈال دیتا، اور یہ تمام معاملات اسی طرح سے ہٹلر ان کی زندگی میں کرتا رہتا۔ اب وہ پروپیگنڈا ماسٹر